آج آپ کو ایک سٹوری سناتے ہیں۔ لاہور میں میری ملاقات ہوئی دو بلوچوں کے ساتھ۔ وہ لاہور میں آئے تھے پبلشنگ کے لیے، کوئی کتاب وہ پبلش کروانا چاہ رہے تھے، تو ان سے میری ملاقات ہوئی۔ اب میں آج ان بلوچوں کے ویو سنواتا ہوں۔ بلوچستان سے وہ آئے تھے، انہوں نے کوئی 10-11 باتیں بتائی ہیں، تو میں ون بائی ون وہ باتیں آپ تک گوش گزار کرتا ہوں، اس کے بعد پھر کنکلوژن پہ جائیں گے۔ تو پہلی بات جو انہوں نے یہ کہی کہ صبح جب ہمارے بچے جابس کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں ان کی واپسی کی کوئی امید نہیں ہوتی، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ واپس آئیں گے کہ نہیں۔ اس حد تک حالات وہ کہتے ہیں ہمارے خراب ہیں۔ انہوں نے تھوڑا سا ہسٹری کے بارے میں ہمیں بتایا۔ ہسٹری کے بارے میں یہ بتایا کہ جو کراچی ہے یہ کسی زمانے میں اس کو کلاچی کہا جاتا تھا، اور کلاچی کو دریافت کرنے والے بکرانی بلوچ اور سندھی بلوچ تھے۔ وہ ہمیں بتا رہے ہیں، اپنی روایات کا ذکر کر رہے ہیں، ایک ہسٹری کو ڈسکس کر رہی ہیں کہ عمل نامی کوئی بلوچ ہوتا تھا ایک زمانے میں، اور جو کہ بلوچ اس حد تک انڈیپینڈنٹ تھا اور اس حد تک ہماری ریاست کا کنٹرول تھا کہ عمل بلوچ وہ گوا سے لے کر بندر عباس تک وہ ٹیکس وصول کرتا تھا۔ تو اس سے آپ اس کے جیورسڈکشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سرداروں کے بارے میں وہ بلوچ یہ دونوں بلوچ کیا ویوز دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بلوچوں کے مسئلوں کا جو حل ہے، بلوچوں کے جو ڈپریویشن ہے، ان سب کے ذمہ دار، ان کی پریشانیوں کے ذمہ دار، ان کو بیکورڈ رکھنے کے ذمہ دار، ان کو تعلیم نہ دینے کے ذمہ دار سردار خود ہیں۔ یہ ٹرائبل سردار یہ گریڈی تھے، یہ لالچی تھے یا ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی ترقی نہیں ہونے دی۔ اور سیکنڈلی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سردار کا جو ہمارا جو ٹرائبل کلچر ہے وہ یہ ہے کہ سردار کا بیٹا سردار نہیں بنتا۔ وہ کہتے ہیں قبیلے کی ٹریڈیشن کے مطابق سردار کا بیٹا نہیں بلکہ قبیلہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگلا سردار کس کو بنانا ہے۔ یہ بھی انہوں نے ہمیں سردار کے حوالے سے اپنے ویوز کا آغاز کیا۔ بات انہوں نے یہ بتائی کہ کرکٹ پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں کوئی ایسٹ پاکستانی نہیں تھا، کوئی بنگالی نہیں تھا، اور حالانکہ وہاں پہ کرکٹ کھیلی جاتی تھی، اور اسی طرح کرکٹ بلوچستان میں بھی بہت کھیلی جاتی ہے، لیکن کوئی ایک بلوچ بھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں آج تک شامل نہیں کیا گیا۔ یہ وہ اپنی محرومیوں کی داستان سنا رہے ہیں۔ اسی طرح وہ بات کر رہے ہیں کہ ایک یہ حسین شاہ لیاری کا باکسر تھا، اور 1988 میں سیول کوریا کے اولمپکس میں اس نے برونز میڈل جیتا تھا، اور یہ پاکستان کی ہسٹری کا سیکنڈ انڈیویجول میڈل تھا جو کسی پاکستانی نے جیتا تھا۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ساؤتھ ایشین باکسنگ، یہ مڈل ویٹ کی بات ہو رہی ہے، یہ ساؤتھ ایشیا میں یہ 5 سال تک وہ بیسٹ باکسر رہا، اور اس نے ساؤتھ ایشین باکسنگ کمپٹیشن میں اس نے کئی دفعہ 3 سے زیادہ مرتبہ انہوں نے گولڈ میڈل جیتے، لیکن انفارچونیٹلی وہ مائگریٹ کر گیا اور وہاں سے اب وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کو ان کی بات کر رہے تھے کہ وہ کس طرح سے اس کو اگنور کیا گیا، اس کو تمغہ امتیاز بھی دیا گیا تھا۔ یہ بلوچوں نے مجھے بتایا کہ 82 ارب روپے کی سیکیورٹی کا بجٹ ہے بلوچستان کا، جو کہ بلوچستان کے بجٹ میں سے دیا جاتا ہے، اور یہ سیکیورٹی اداروں کو دیا جاتا ہے۔ تو وہ اس پہ بھی آبجیکشن کر رہے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے بجٹ میں سے اتنا بجٹ دینا تو یہ ہماری لوگوں کی ڈیولپمنٹ پہ، لوگوں کی فلاح پہ خرچ کرنا چاہیے، اور ہماری جو گریونسز ہیں ان پہ کام کرنا چاہیے۔ نیکسٹ جو بات انہوں نے کہی، انہوں نے گلہ کیا کہ بلوچستان کی جو بیوروکریسی ہے وہ اس میں ہماری کیا کنٹریبیوشن ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا تو چیف سیکرٹری تک جو ہے وہ پنجاب کا ہوتا ہے، اور بیوروکریسی کی ساری جو چین ہے اور سیکریٹریٹ کے اندر وہاں اب ساری پنجابیوں کی ڈومیننس ہے۔ تو اس حوالے سے وہ اپنی ایک اور شکایت کا اظہار کر رہے تھے کہ ہمیں کس حد تک ہمیں آئسولیٹ کیا گیا ہے اور مارجنلائز کیا گیا ہے۔ آخری بات انہوں نے کہا کہ مولانا ہدایت الرحمان کو سنیں۔
یہ بلوچستان اسمبلی میں ان کی 6 منٹ کی سپیچ ہے، اور وہ ممبر بلوچستان اسمبلی ہیں، گوادر سے وہ الیکٹ ہوئے ہیں جماعت اسلامی کی سیٹ کے اوپر، اور ان کی وہ باتیں سننے والی ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہدایت الرحمان یہ گوادر کو حقوق دو تحریک کے یہ بانی ہیں، پائنیئر ہیں، اور اس کو وہ لے کے چلے ہیں، روح رواں ہیں، اور انہوں نے ایک لانگ مارچ بھی کیا تھا، تقریباً 1 مہینے کا دھرنا بھی دیا تھا، اور یہ اس کو لے کے چلے تھے کہ ہمارے حقوق. وہ کہتے ہیں کہ گوادر کے اندر سی پیک بن رہا ہے، کہاں ہے سی پیک؟ ہمیں تو نظر نہیں آتا. سی پیک بلوچیوں کے لیے تو نہیں ہے، سی پیک شاید چائنیز کے لیے ہے، سی پیک شاید پنجابیوں کے لیے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں پہ بارڈر مافیا ہے جو کہ آپریٹ کر رہا ہے گوادر کے اندر. وہ کہتے ہیں یہاں پہ ڈرگ مافیا ہے، کئی تنظیمیں ہیں جو یہاں پہ آپریٹ کر رہی ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں پہ ٹرالر مافیا ہے، انلیگل فشنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور ہمارا جو روزگار ہے وہ انہوں نے چھین لیا ہے. ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانے کے لیے کہتے تھے ہمارے لیے سی پیک کیا ہے، ہمارے لیے تو سی پیک سے چیک پوسٹیں ہیں، ایک چیک پوسٹ سے نکلتی ہیں، دوسری سے نکلتی ہیں، تیسری، اینڈ سو آن. اور اس کے بعد پھر وہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ ریمن ڈیوس کو عزت دے سکتے ہیں، اس کو عزت کے ساتھ ملک سے باہر امریکہ بھجوا سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ابھی نندن لال جو کہ انڈین پائلٹ تھا، آپ اس کو پکڑ کے اس کو چائے پلا کے باز طریقے سے آپ اس کو بارڈر کے پار اس کو بھجوا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کلبھوشن یادو کو جو 2016 میں آپ نے پکڑا جو کہ ایک انڈین جاسوس تھا، اور اس کو بھی آپ اب عزت ہی دے رہے ہیں کہ اس کو آپ نے پھانسی کی سزا سنائی تھی اور آپ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے، آپ اس کو بھی عزت دے رہے ہیں. اس کی فیملی کو بھی آپ نے یہاں پہ پاکستان میں اس کی ملاقات کروا دی تھی. لیکن کیا آپ بلوچوں کو عزت نہیں دے سکتے؟ کیا آپ ہماری ماؤں بہنوں کو عزت نہیں دے سکتے؟ کیا ہمارے جو آپ گالیاں دیتے ہو ہمارے دروازوں پہ آ کے ہماری ماں کو، ہماری بہنوں کو، آپ ہمارے مردوں کے سامنے آپ بلوچ خواتین کو اٹھا لیتے ہو، تو کیا ہماری چار دیواری کی یہ عزت ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے حقوق کہاں گئے. وہ بلکہ اتنے ہدایت الرحمان اتنے دکھی ہو رہے تھے، اتنے ایموشنل ہو رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری ماں کو گالی مت دو، ہماری ماں ہماری جنت ہے، ہماری ماں نے ہمیں پیدا کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں روٹی بھی بے شک نہ دو، ہمیں حقوق بھی بے شک نہ دو، ہمیں کسی قسم کی فیسلٹی نہ دو، ہمیں جاب بھی نہ دو، لیکن ہماری ماں کو گالی مت دو. وہ اس حد تک کہہ رہے تھے. وہ کہتے ہیں آپ ہمارے بزرگوں کو آپ سیکیورٹی چیک پوسٹ پہ مرغا بناتے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہو جو بنگالیوں کے ساتھ ایسٹ پاکستان میں کرتے تھے. وہ ہدایت الرحمان کہتا ہے میں سردار نہیں ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں اپنے حق حلال کی روزی روٹی کماتا ہوں، لیکن میں ان کے حقوق کے لیے لڑ رہا ہوں. تو ہماری باتیں سنی جائیں، ہماری باتوں پہ توجہ دی جائے. وہ کہتے ہیں حکومت کہاں ہے؟ حکومت تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتی، اور حکومت تو اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے. بلوچستان کی بھی جو حکومت ہے وہ تو ہمارے لیے کام نہیں کرتی، وہ تو نمائندے ہیں وفاق کے، وہ تو ان کے لیے آپریٹ کرتے ہیں. وہ اس حد تک جذباتی ہو رہے ہیں ہدایت الرحمان. وہ کہتے ہیں لاہور کے تو ایک چڑیا گھر میں ایک بندر کی بھی طبیعت خراب ہو جائے تو اس کی نیوز آ جاتی ہے، اس کی خبریں آ جاتی ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ لاہور کے گدھے کو بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کی بھی نیوز جو ہیں وہ میڈیا پہ آ جاتی ہیں. ہمیں اس حد تک اگنور کیا گیا ہے کہ ہماری خبریں ہی نہیں دی جاتی. یہ ان کی گریونسز تھیں ان دو بلوچوں کی، یہ ٹوٹلی میں ان کی آپ کو کنوے کر رہا ہوں. تو میں یہاں پہ کنکلوژن دے رہا ہوں، اپنی رائے دے رہا ہوں کہ دیکھیں وہ بلوچوں کو وہ کہتے ہیں ہمیں بھی سنیں. اگر آپ جانوروں کو سن سکتے ہیں، باقی عوام کو سن سکتے ہیں، تو بلوچوں کو بھی سنیں. ان کی بھی کیا محرومیاں ہیں، ان کی بھی سنیں. اور وہ سیکنڈلی وہ اسی بات کو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ آگ میں بلوچستان میں جو آگ لگی ہوئی ہے آپ اس کو آگ سے ہی بجھا رہے ہیں. یہ غلط پالیسی ہے. آگ کو آگ سے مت بجھائیں، آپ شعلے سے شعلہ مت بھڑکائیں، آپ ہمیں شفقت سے پیش آئیں، آپ ہمارے ساتھ پیار سے پیش آئیں، ہمدردی سے پیش آئیں، اور ہمیں بھی سنیں ہم کیا چاہتے ہیں. تو اس میسج کے ساتھ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں.
آپ بھی ذرا سوچئے گا کہ کیا بلوچوں کو واقعی سننے کی ضرورت ہے؟ بلوچوں کی واقعی کیا ہم ان کی آواز کو امپورٹنس دے رہے ہیں، ان کو سن رہے ہیں، اور ان کی گریونسز کو اوور کم کرنے کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں، یا ہم ہارڈ اسٹیٹ کے طور پہ ہی ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اور یہی سلوک ان کے ساتھ روا رکھیں گے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔